أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 17 اقصائی لسان۔ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج جو ہیں انہیں کے ادا ہونے والے جو جگہ ہیں وہ 5 ہیں۔ پھر ہم نے خلق کے متعلق پڑھا، پھر ہم نے لسان کے متعلق پڑھا کہ لسان کے 5 حصے ہیں۔ پھر ان 5 حصوں کے بعد ہم نے پہلے دانتوں کے متعلق پڑھا کہ دانتوں کا ہم نے پورا نقشہ پڑھا، پوری تفصیل پڑھی، اور آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے اقصائی لسان۔ یعنی کہ دیکھیں جو یلو کلر کا ہے سب سے اوپر والا حصہ جو لاسٹ کی طرف گلے کی طرف آتا ہے زبان کا، یہ ہے اقصائی لسان۔ آج ہم نے اقصائی لسان کے متعلق تفصیلاً پڑھنا ہے کہ اقصائی لسان کی کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی ہم نے، زبان کا گہرا نچلا حصہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اقصائی لسان سے کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ تو اقصائی لسان سے ادا ہونے والے حروف 2 ہیں، ایک ہے قاف، ایک ہے کاف۔ یعنی قاف اور کاف یعنی کہ موٹا قاف اور باریک کاف دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصائی لسان تھے۔ اور ہم نے پڑھا تھا اقصائی لسان کے 2 مخرج ہیں اور 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 2 مخرج کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو سے لگے، تالو جیسے ایک سخت تالو ہے، ایک نرم تالو ہے، جب سخت تالو سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے قاف، اور جب نرم تالو سے ادا ہوتا ہے تو کون سا ادا ہوتا ہے؟ یعنی سخت تالو سے، نرم جب تالو سے لگتا ہے تو موٹا قاف، اور جب زبان کی جڑ اوپر سخت تالو سے لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے کاف۔ ٹھیک ہے، قاف نرم تالو سے لگتا ہے اور سخت تالو سے لگتا ہے کاف۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے قاف کے متعلق۔ قاف، یہ جو حصہ آپ کو جس پہ کیا ہوا انڈر لائن، یہ دیکھ لیں، یہاں پر جب لگتا ہے جو گلے کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ جو لاسٹ میں آتا ہے، یہ ہے قاف۔ اور قاف یہ ہے نرم حصہ تالو کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بالکل اینڈ میں لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو قاف پڑھتے وقت آپ کی جو زبان ہے، یہ اس کی جو جڑ ہے، اگر یہ اس جگہ لگ رہی ہے تو مطلب کہ آپ قاف صحیح طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو کیسے صحیح طرح سے پڑھنا ہے؟ قاف، قاف، 3 حرفی ہے نا، قاف۔ بہت ساری پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کی۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں زبر زیر کے ساتھ بھی اور ساکن کے ساتھ بھی، تاکہ آپ کی جتنی پریکٹس ہوگی آپ اتنے اچھے سے سیکھ پائیں گے۔ زبان کی جڑ ہے اوپر نرم تالو سے لگے، پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ بہت ساری پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کی۔ آگے پھر ہم نے پڑھا تھا مخرج کاف، کاف یعنی ایک ہوتا ہے قاف، ایک ہوتا ہے کاف۔ تو کاف کے متعلق کہ زبان کی جڑ جب اوپر سخت تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف، کیف بھی نہیں کرنا، قاف بھی نہیں کرنا، نرم، کاف۔ اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ قاف زبر نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے، کاف زبر کا، کاف زیر کی، سخت جگہ پہ لگنا چاہیے، کاف پیش کو، کا کی کو، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ یعنی کہ آپ نے ان دونوں میں ڈیفرنٹ کرنا ہے۔ ڈیفرنس دیکھیں کیسا ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے تھا قاف زبر قا، اب ہے کاف زبر کا۔ پہلے تھا حمزہ قاف زبر اق، اب یہاں پر ہے حمزہ کاف زبر اک۔ یعنی کہ دونوں کو آپ نے منفرد یعنی کہ جدا جدا الگ الگ کر کے پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ ان دونوں کو الگ الگ کر کے اچھے سے پریکٹس کریں گے تبھی آپ کو ان دونوں کو صحیح سے سمجھ آئے گی۔ یعنی کہ جب ہم قرآن مجید میں پڑھیں تو ہمیں ان دونوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم ان دونوں کی ملا کے پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف زبر قا، کاف زبر کا، قاف زیر قی،
کیف زیر کی، قاف پیش قو، کیف پیش کو، قا قی قو، کا کی کو، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ کاف پیش اک، اق اق اق، اک اک اک، بالکل نارمل۔ ان کو آپ نے جتنا اچھے سے ان کو فرق پہچانیں گے، پھر پڑھ کے پریکٹس کریں گے، تبھی آپ کو اس کی صحیح سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان دونوں کی مثال پڑھتے ہیں، قاف اور کاف۔ دیکھیں، خلقکم، قم نہیں کرنا، خلقکم، قاف الگ کاف الگ، خلقکم، خلقکم، خلقکم۔ اللہ پاک جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات کریں گے۔ دعا کرتے ہیں ربی زدنا علما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔